مصری بگٹی مزید رپورٹ کر گئے۔ مصری بگٹی بتائیے، جو جعفر آباد کے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں سرکاری ادویات غائب ہونے کا انکشاف کیا گیا ہے، تفصیلات دیجیے۔ ہاں جی بالکل، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ڈسٹرکٹ کی انتہائی بدقسمتی ہے۔ ایک تو یہاں ہمارے پسماندہ ضلع میں علاج کے سہولیات دستیاب نہیں ہیں۔ اگر بتایا جائے تو غریب عوام کو ایک پیناڈول کی گولی تک دستیاب نہیں ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے آج سننے کو مل رہا ہے کہ یہاں ہمارے اسپتال کے جو مین اسٹور ہیں ادویات کا، وہاں سے 8,03,000 کی ادویات کو غائب کر دیا گیا ہے۔ اب یہ اسپتال کی ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے جہاں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ اپنے ٹائم کے بعد جب او پی ڈی کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو مین اسٹور کو بھی بند کیا جاتا ہے۔ اتنے بڑے تالوں میں حیرانی کی بات ہے کہ یہاں سے اتنے ادویات کو غائب کر دیا گیا ہے، اور اس بات کی تصدیق بدقسمتی سے ہمارے خود محکمہ صحت نے خود کر لی ہے کہ ہمارے ادویات کو غائب کر دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے ان کا کہنا تھا، یہاں اسپتال کے ایم ایس ہیں ڈاکٹر رفیق احمد گنیا نے، انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے ایک کمیٹی بھی بنایا ہے۔ جب پتہ چلا کہ ہمارے ادویات یہاں اسٹور میں موجود نہیں ہیں تو ہم نے کمیٹی تشکیل دی۔ اس کمیٹی نے جو نام دیے ہیں، جو ملازم ہے یا جو شخص ہے اس کا نام جو دیا گیا ہے، وہ نام بھی ہم نے پولیس کو دیا ہے۔ پولیس کو مقدمہ کی اندراج کے لیے درخواست دی گئی ہے، لیکن پولیس ہمارے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سرکاری ادویات کو واپس نہیں کیا جا رہا ہے، تو وہ اسی طرح اپنی ذمہ داریوں سے ہٹ کر وہ اسی طرح کا رونا رو رہا تھا کہ یہاں ہمارے ساتھ پولیس تعاون نہیں کر رہا ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں جو پولیس ہے وہ سرکار جو ہے، سرکار کے ساتھ بھی سرکار تعاون نہیں کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے حیرانی کی بات ہے، یہاں کے عوام کو جی انتہائی پریشانی کی سامنا ہے کہ مصری بگٹی یہاں دستیاب نہیں۔ مصری بگٹی، محکمہ ہیلتھ نے جیسے کہ آپ نے بتایا اس کی تصدیق بھی کر دی ہے، تو کیا اس کرپشن میں شامل لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ کون لوگ جو شامل ہیں اس کرپشن میں؟ ہاں جی بالکل، ابتدائی طور پر ایم ایس کے مطابق انہوں نے بتایا کہ ہم نے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی۔ کمیٹی نے ہمیں ایک نام دیا ہے، وہ بھی ہمارے اسپتال کے اپنے ملازم ہیں، تو اس نے نام اوپن نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا ایک ملازم ہے۔ ابتدائی طور پر ان کا نام سامنے آیا ہے، اس کے بعد جب اس کو پولیس گرفتار کرے گی، ان کے خلاف مقدمہ کا اندراج ہوگا، تو اس کے بعد وہ پولیس کے سامنے تمام جو لوگ انوالو ہیں اس حوالے سے وہ ان کے نام بھی بتائیں گے اور ہمارا ادویات بھی واپس ہوگا۔ تو اس نے ایم ایس نے بتایا کہ اس کے علاوہ اگر ایس ایچ او نے یہاں کا مقدمہ درج نہیں کیا ہے اس ملزم کے خلاف تو وہ ڈی آئی جی کے پاس جائیں گے، آئی جی کو درخواست دیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ میں قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے بھی کوشش کر رہا ہوں۔ جی جی مصری بگٹی بتائیے، جس کا نام انہوں نے لیا ہے کیا اس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے؟ ہاں جی بالکل، ایم ایس کے مطابق بتایا جا رہا تھا کہ اس شخص کو پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ گرفتار کرنے کے بعد پولیس نے اس شخص کو جو ہے ایم ایس کے کہنے کے بغیر اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اسی حوالے سے ایم ایس نے اپنے مجبوری کا اظہار کیا کہ جو پولیس ہے وہ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس نے ملزم کو گرفتار کر کے چھوڑ دیا ہے۔ تو اس حوالے سے سرکاری جو ادویات ہے اس کا واپس ہونا یا جو غائب کرنے والے عناصر ہیں ان کو گرفتار کرنا یا ان تک پہنچنا بہت مشکل بن جاتا ہے۔ تو ہم نے ایم ایس سے سوال کیا ہے کہ اس حوالے سے آپ نے اپنے بالا حکام کو بھی آگاہ کیا ہے، تو ایم ایس نے کہا ہے کہ میں نے اپنے سیکرٹری کو بالکل لکھ دیا ہے کہ ہمارے ادویات کو اسی طریقے سے غائب کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایم ایس نے خود بتایا کہ ہمارا بجٹ 5 کروڑ کا ہے۔ اور اس کے علاوہ بدقسمتی یہ ہے، میں اپنے جعفر آباد کے عوام کو یا بلوچستان کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے 50 لاکھ ابھی اس بجٹ میں لیپس ہو گئے ہیں، انہوں نے ادویات نہیں خریدے ہیں، اور اسی طرح جی دوسری مصری طرف دیکھا بگٹی جائے تو مصری ادویات بگٹی کو غائب کیا جا رہا ہے۔ مصری جی بگٹی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، تو پھر ایم ایس نے اس کا نام مطلب وہ کیوں نہیں بتانا چاہتے کہ نام کیا ہے، کون ہے وہ؟ ہاں جی بالکل، ایم ایس کے مطابق اس وقت اس کو میڈیا کے سامنے میں اوپن کرنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن وہ جو ہمارا ملازم ہے، وہ جو ملوث ہے اس واقعے میں، اس کا نام ہم نے پولیس کو دیا ہے۔ پولیس کو گرفتار کر کے بھی ہم نے اس کو دیا ہے، لیکن اس حوالے سے ایم ایس نے اپنی مجبوریوں کا اظہار کیا ہے۔ کچھ یہاں یونین بھی صحت کے بنے ہوئے ہیں،
تو شاید اسی طرح کا کوئی مشکلات ایم ایس کے آڑے آ گئے ہیں. لیکن اس وقت دیکھا جائے تو پولیس بالکل سرکار ہے اور سرکار کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا ہے. تو عام آدمی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں یہاں تو بہت بڑی مشکل ہے. کسی کی چوری ہو تو ان کی ایف آئی آر کا اندراج ہو سکے. جی مصری مفتی بتائیے گا کہ جو ہے وہ ایم ایس نے تو اس کا نام جو ہے وہ پردہ جو ہے وہ پیچھے پردے کے پیچھے رکھ دیا ہے، لیکن پولیس کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ پولیس کو تو پتا ہوگا اس کا نام. ہاں جی بالکل، میں نے کوشش کیا ہے پولیس سے رابطہ کرنے کی. اب سے کچھ دیر قبل میں نے ایس ایچ او صاحب کو کال کیا ہے، لیکن کافی کوشش کرنے کے باوجود ایس ایچ او صاحب نے اس حوالے سے کال اٹینڈ نہیں کیا. میں چاہتا تھا کہ اس حوالے سے ایس ایچ او صاحب کا موقف بھی سامنے آ جائے. اگر انہوں نے ملزم کو گرفتار کیا اور چھوڑنے کا اصل وجہ کیا ہے، کیا مجبوری تھا، کس بااثر شخص کے کہنے پر پولیس نے اس ملزم کو چھوڑ دیا ہے، اس میں کون ملوث ہیں. تو میں نے کوشش کیا ہے کہ پولیس کا موقف سامنے آ جائے، لیکن اس حوالے سے پولیس خود موقف دینے کے لیے جی تیار نہیں ہے. ایسے جو کال اٹینڈ منسٹری کرنے کے لیے ہیلتھ جو تیار ہے وہ نہیں ہے. اس طرح کے دعوے مصری مفتی منسٹری ہیلتھ جو ہے وہ دعوے کرتی ہے کہ جو ہے ہم نے محکمہ ہیلتھ میں جو ہے وہ نمایاں کارکردگی جو ہے دکھائی ہے، اور اسپتالوں میں جو ہے وہ سارا جو ہے وہ دوائیاں ہیں، جو بھی ہے ساری فیسلٹیز جو ہیں وہ دی ہیں ہم نے. لیکن پھر جو ہے وہ وہاں سے بھی اس حوالے سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی کہ یہاں سے جو ہے وہ سرکاری ادویات غائب ہوئے ہیں. کیا منسٹری آف ہیلتھ جو ہے وہ اس حوالے سے ایکٹیو ہے یا اس کو پتہ ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے؟ ہاں جی بالکل، اگر دیکھا جائے تو اسپتالوں کی حالت دیکھ کر ہمیں تو اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ حکومت کے دعوے محض دعوے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہاں ڈیرہ لایار کی بدقسمتی ہے، یہاں سے معمولی زخمی کو بھی جیکو آباد یا لاڑکانہ ریفر کیا جاتا ہے. اور یہ روایت آج سے نہیں ہے، 70 سالوں سے ہمارا جب سے یہ ڈی ایچ پی اسپتال بنا ہے اسی ٹائم سے لے کر یہی روایت قائم ہے کہ اس کے ہاتھ میں پرچی تما دو اور زخمی کو جیکو آباد ریفر کر دو. تو علاج کے سہولیات، ایک طرف تو علاج کے سہولیات یہاں دستیاب نہیں ہیں، اور دوسری جانب میڈم اگر دیکھا جائے تو یہاں ہمارے ڈیرہ لایار میں سینکڑوں کی تعداد میں عطائی ڈاکٹر ہیں، اور عطائی ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے بھی محکمہ صحت اس لیے تیار نہیں ہے کہ وہ عوام کو اپنے سرکاری اسپتالوں میں سہولیات نہیں دے رہے ہیں. اور سہولیات نہیں دیں گے تو ان کا مقصد یہی ہے، یہ عطائی ڈاکٹر چلیں گے تو محکمہ صحت کا کاروبار بھی چلے گا، اور محکمہ صحت ان سے جو بھی اگر اپنا وصولی کر رہا ہے وہی وصولی کرے گا، اور لوگوں کو عطائی ڈاکٹروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے گا. تو محکمہ صحت اگر بلوچستان سے کوئی دعویٰ کرے تو وہ دعویٰ صرف کاغذی حدوں تک محدود ہے. ہمارے یہاں ڈی ایچ کیو اسپتال میں کوئی تبدیلی اس وقت تک تو دیکھا نہیں جا رہا ہے. آگے چلنے کے بعد پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے، اور غریب عوام کے جو 8 لاکھ کی ادویات تھی وہ ان کو غائب کر دیا گیا ہے. بہت بہت شکریہ مصری مفتی.